لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعداء الله وعلى أعداء رسوله وعلى أعداء أهل بيته الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي. آج 13 سفر ہے اور مسجد مصطفیٰ میں یہ جو سلسلہ مجالس کا چل رہا تھا سماعتی مجلس سے میں نے قرآن مجید کے سورہ والفجر کی آخری چند آیات کی تلاوت آپ کو شامل کی، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. قرآن میں متعدد جگہ پر خداوند عالم نے لوگوں سے خطاب کیا ہے. تو کہیں پر یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب کیا. کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیکن یہاں پر خداوند عالم تمام انسانوں سے خطاب نہیں کر رہا، تمام مومنین سے بھی خطاب نہیں کر رہا، بلکہ کچھ خاص ہستیاں ہیں جو اس مرتبے پر فائز ہیں جس سے خدا مخاطب ہے. ارشاد یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی تمام انسانوں میں، تمام مومنوں میں، تمام مسلمانوں میں جس سے میرا خطاب ہے وہ لوگ ہیں جو نفس مطمئن کے حامی ہیں. ہر ایک سے خطاب نہیں کر رہا ہوں کہ وہ منزل ہے جہاں پر خود خداوند عالم ایک بہت بڑا انعام دینے والا ہے، بہت بڑا تحفہ دینے والا ہے. تو ہر ایک کو خطاب نہیں کر رہا، اگرچہ اس کی رحمت عام ہے، اس نے اپنے نبی کو بھی بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. لیکن کچھ رحمتیں عام ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں، کچھ نعمتیں اور رحمتیں خاص ہیں جو خاص بندوں کے لیے. تو اس میں ارشاد ہو رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. کیا کہنا چاہ رہا ہے خداوند عالم؟ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ. جیسے آپ کسی نمائندے کو بھیجیں، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ اپنے خاص نمائندوں سے خطاب ہو رہا ہے. یعنی کسی کو کہیں بھیجا گیا ہے
اور اس کی کارکردگی دیکھنے کے بعد خطاب تو وہ بندے سے کر رہا ہے کہ یا نفس المطمئنہ، لیکن خود بھی مطمئن ہے کہ اس کی کارکردگی سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے، اس کی جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی تھی، اس کی انجام دہی سے وہ خود بھی مطمئن ہے۔ کہہ رہا ارجعی، جو کام میں نے تمہیں دیا تھا تم نے بخوبی انجام دیا، اب پلٹ آؤ ادھر کو، اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف، یعنی جس نے تمہیں بھیجا تھا وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اور اب کیا ہوگا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں نے عرض کیا کہ وہ بھی مطمئن ہے، بندہ بھی اس سے راضی ہے۔ دیکھیں بندے کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کا عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ مجبوری کا نام جو ہے وہ فلاں، تو خدا کے سامنے بھی راضی نہ ہوگا تو کیا کرے، کہاں جا کے سر کھولے؟ لیکن نہیں، راضی ہے وہ ایسا بندہ جسے خداوند عالم خطاب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کے دل کی گہرائیوں سے، جس طریقے سے ہر انسان کی واقف ہے، وہ اس شخص کی دل کی گہرائیوں سے واقف ہے کہ یہ کتنا میری مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ لہذا کہہ رہا ہے کہ راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہے اپنے پروردگار سے اور تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہے۔ فَادْخُلِي عِبَادِي، اب کچھ بندے ہیں ایسے جو اللہ کی مرضی بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ عام طور سے ہمارے سماج میں دیکھیے بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو معاذ اللہ خدا پر بھی وہ اعتراض کریں، پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے خداوند نے، یا ایسا ہوتا ہی نہیں، یہ کفرانہ جملہ ہے، یہ جو ہے کفریہ جملہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنی عقل کے مطابق کہ پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے خداوند عالم نے، وہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ بندہ اپنے پروردگار سے راضی نہیں ہے، اس سے خداوند عالم خطاب نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس بندے سے خطاب کر رہا ہے کہ جو اس کی ہر بات پر راضی ہے، چاہے وہ اس کے ظاہری طور پر فائدے میں ہو یا ظاہری طور پر اس کے نقصان میں جائے، لیکن جو بھی اللہ کی مرضی ہے اس پر وہ راضی ہے۔ تو راضیۃ مرضیہ، فَادْخُلِی عِبَادِی، تو میرے ان بندوں میں شامل ہو جا جو میرے بندے، جسے میں اپنا بندہ کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اب کتنا بندہ ہوں کتنا گندہ ہوں یا الگ کی بات، لیکن ایک کو خدا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ۔ فَادْخُلِی عِبَادِی، میرے بندوں کی سب میں شامل ہو جا۔ وَادْخُلِی جنتی، جو آخری انسان کو بھیجنے کے بعد اور تمام ذمہ داریاں سونپنے کے بعد اور جو روز محشر حساب کتاب ہوگا تو سارے انسانوں کا حساب کتاب اس دن ہوگا، اس دن پتہ چلے گا کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو یہیں سے سیدھے جنت میں بلائے جا رہے ہیں۔ فَادْخُلِی عِبَادِی، میرے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا، وَادْخُلِی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی یہاں سے انہیں کہیں اور نہیں جانا ہے۔ بہت سے انسان روزانہ انسان کہتے ہیں یہاں سے رحلت کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن وہ عالم برزخ میں ہے۔ یہاں پہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ فَادْخُلِی عِبَادِی، پلٹ آ اور اپنے میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا، اللہ کی جنت۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ کہ نفس جو ہے کیا، تو زیادہ تفصیل میں تو نہیں جایا جا سکتا کیونکہ ایک فلسفی بحث ہے، لیکن قرآن نے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ انسان کی عقل پر اعتماد نہیں کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری عقل سے اوپر کی چیز ہے، نفس اور روح تمہاری سمجھ سے ایک بلندتر چیز ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الروح، اے محمد، اے میرے پیغمبر، تم سے یہ لوگ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، بس ان سے اتنا کہہ دو کہ یہ میرے پروردگار کا امر ہے،
اس سے زیادہ تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ روح جو ہے وہ میٹر نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے. ہماری سمجھ میں جو چیزیں آتی ہیں زیادہ تر وہ مادہ ہوتی ہیں، جن کا تعلق میٹر سے ہے، جن کا تعلق مادے سے ہے. کیا ٹھنڈا ہے، گرم ہے، جو ہماری ہوا سے خمسہ جو ہے ان کو محسوس کرنے اسی کو ہم سمجھ پاتے ہیں. لیکن اس پورے جسم میں ایک دوسری چیز جو اس جسم پر کمان رکھتی ہے اور اسی کے ذریعے انسان کی حیات اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ پائی جاتی ہے تو کہا جائے گا یہ زندہ ہے، اور اگر وہ نہیں پائی جائے گی تو جسم پورے طور سے سلامت ہونے کے باوجود وہ زندہ نہیں کہلاتا ہے، اسے مردہ ہی کہتے ہیں. وہ چیز جو اس جسم میں پائی جاتی ہے اور اس جسم کو حرکت دیتی ہے وہ روح کہلاتی ہے. بس اتنا ہماری سمجھ میں آتا ہے. دوسری چیز تو کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ وہ خداوند عالم نے جو انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم اور ایک روح سے، تو دونوں کی غذاؤں کا اہتمام کیا. اس غذا سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر جسم کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے دوسری. بھائی ہمارے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو جب کھانا پینا ہمارے جسم میں پہنچ جاتا ہے تو ہمارا جسم مطمئن ہو جاتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، زندہ رہتا ہے. اگر کھانا پینا نہ دیا جائے تو اس کا جسم دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گا اور روح اور جسم میں فاصلہ پیدا ہو جائے گا، یعنی مر جائے گا انسان. آکسیجن کی ضرورت ہے ہمارے بدن کو، جسم کو آکسیجن نہیں ملے گی تو انسان مر جائے گا. یعنی آکسیجن مل جائے تو یہ خوش ہو جاتا ہے. انسان کا جسم جو ہے وہ زندہ بھی رہتا ہے اور اس کے ذریعے وہ خوش بھی رہتا ہے. اچھا کھانا مل جائے تو یہ خوش ہو جاتا ہے. جسم کو بھی کہتے ہیں وٹامن مل جاتے ہیں، انزائم مل جاتے ہیں، ہارمون مل جاتے ہیں، وہ بھی ترقی کرتا ہے، زندہ رہتا ہے. لیکن ان سب کے بعد بھی انسان کے اندر کچھ خواہشیں ایسی ہیں جن کی تسکین مادے کے ذریعے نہیں ہو سکتی. انسان کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں. اگر کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی جوان آپ کے سامنے آئے اور کوئی سوال کرے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کہہ لو پراٹھا کھاؤ، اس سے پوری ہو جائے گی اس کی خواہش، اس کی وہ تشنگی، اس کی وہ بھوک پراٹھا کھانے سے، روٹی کھانے سے، بریانی کھانے سے پوری نہیں ہوگی. اسے سوال کا جواب چاہیے. یہ جواب جسم تو چاہیے نہیں، جسم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جسم کے اندر روح پائی جاتی ہے، نفس پایا جاتا ہے، یہ اس کی غذا ہے. اگر یہ سوال کا جواب اسے نہیں ملے گا تو یہ کتابیں چھانٹتا رہے گا، افراد کے پاس جاتا رہے گا اگر اہل جستجو ہے، اور پریشان اور حیران رہے گا. اگر کہ اسے کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، رہنے کے لیے بہترین ہوا کا انتظام ہے، مکان اور زمان سب اس کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ مطمئن نہیں ہو سکتا. اس کے اندر اضطراب پایا جائے گا، اطمینان نہیں پایا جائے گا. علم روح کی غذا ہے، اور خداوند عالم نے اسی لیے ہمارے ہاں کچھ احکام، چاہے وہ استحبابی شکل میں ہو، مستحب ہو، واجب نہ ہو، لیکن ان کو رکھا ہے تاکہ روح کو بھی غذا ملتی رہے. مثال کے طور پر مہمان نوازی ہمارے یہاں اسلام کا ایک کلچر ہے، اسلام کا ایک دستور ہے. پیغمبر کی حدیثیں ہیں، ائمہ کی حدیثیں ہیں، قرآن کی کہتے ہیں آیات ہیں کہ مہمان کا احترام کرو، مہمان نوازی کرو. بلکہ حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ اکرم الضیف وان کان کافرا وان کان فاسقا. مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام کرو. اب مہمان کا آنا اور آپ کے ہاں اس کی پذیرائی ہونا
آپ کے ذریعے یہ آپ کی روح کے لیے تقویت پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خود مہمان کو بلاتے ہیں اور اس کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں تو کہتے ہیں اور لیجیے حضور، اور لیجیے، اور لاؤں میں، یہ اور لاؤں اور لیجیے آپ کی مالی جو ملکیت ہے اور سرمایہ ہے اس میں اگر یہ ایک روٹی ایک پوری بھی کھائے گا تب بھی آپ کی مالی ملکیت میں اور سرمایہ میں کمی واقع ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اور لیجیے۔ اور اگر کوئی بڑی شخصیت ہو خاص طور سے یا کوئی محتاج ہو اگر وہ کھا لیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی آج میرے ہاں بڑا شخص آئے تھے اور انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آج غریب بچے میرے یہاں آ گئے تھے انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ خوشی کس کو ہوئی؟ جسم کو نہیں، یہ خوشی روح کو، یہ خوشی نفس کو ہوئی۔ تو یہ نفس جب اس کائنات میں آ کر، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، یہ نفس جب اس کائنات میں آ کر مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ کے خاص اس میں سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہو جائے تب میں مطمئن ہو جاؤں، نہیں۔ ہمارے یہاں دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، ایک نیگیٹو سوچ ہے، ایک پازیٹو سوچ ہے، ایک منفی سوچ ہے اور ایک مثبت سوچ ہے۔ ایک سوچ انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر آپ نیگیٹو سوچتے رہیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے، اور ایک سوچ پازیٹو ہے، وہ انسان کی ترقی میں معاون و مددگار ہے۔ بہت سے ایسے کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک مثبت سوچ والا اس کام کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو انجام دے دیتا ہے، اس پہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن نظریہ الگ ہونا چاہیے۔ فقیری اور امیری بھی اسی طریقے کی ہے۔ ایک مرتبہ ہم خداوند عالم کو اپنی زندگی میں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم شاکی ہو جاتے ہیں کہ پروردگار تو نے اسے وہ دیا ہمیں یہ نہیں دیا، اسے وہ دیا ہمیں یہ نہیں دیا، اور ہم دھیرے دھیرے منفی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں اور پھر کامیابی کو ہم بھول جاتے ہیں، کامیابی ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے خدمت پیش کروں۔ ایک انسان تھا، حالات جو ہے اس کے کبھی اچھے ہوا کرتے تھے ہماری زبان میں، دھیرے دھیرے حالات جو ہے اس کے خراب ہو گئے، اور گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ بڑی مشکل سے اسے گھر میں ایک کٹورا پرانا پڑا ہوا دادا پردادا کے زمانے کا وہ ملا، وہ اسے بازار لے کر گیا اور وہاں سے بیچ کر کھانے پینے کا سامان لے کر گھر کی طرف آ رہا۔ راستے میں کوئی عارف مل گئے، بزرگ شخصیت مل گئی، خدا رسیدہ جو دنیا کی حقیقت کو جانتی تھی۔ سلام علیکم ہوئی، انہوں نے خیریت پوچھی، کہاں خیریت ہے؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ 300 سال پرانا کٹورا بیچ کر آ رہا ہوں اور کھانے کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، یہ خدا نے پتہ نہیں کیا سوچ رکھا وہی جملہ۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم خدا سے شاکی ہو، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے آج کل کے کھانے کا انتظام خدا بند عالم نے 300 سال پہلے کر دیا۔ 300 سال پہلے تمہارے گھر میں یہ کٹورا پہنچایا کہ آج تمہاری ضرورت پر کام آ سکے، تو خدا سے شاکی۔ تو یہ سوچ کا فرق ہے۔ انسان اگر پازیٹیو سوچے تو وہ کبھی بھی نہ تو ڈپریشن میں جائے گا، نہ ہی کیا کہتے ہیں اخلاقی لحاظ سے وہ خدا سے شاکی ہوگا، نہ لوگوں سے کہتے ہیں بھیجا توقع رکھے گا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری سوچ کیسی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی کمیوں کو دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ایک سوال دیتے تو میں ایک اور بات یاد ایک فیملی تھی، فلیٹ میں رہتی تھی۔ آج کل دیکھا آپ نے، خاص کر جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں
ادھر بھی فلیٹ ہے ادھر فلیٹ ہے بالکل آمنے سامنے ہے. اس فلیٹ کی چھت پہ کیا ہو رہا ہے اس فلیٹ والے کو دکھائی دیتا ہے. ایسے ایک فلیٹ تھا وہ پر رہے تھے دوسری طرف چھت کی دوسرے فلیٹ بلڈنگ کی. وہاں ڈائننگ ٹیبل تھی. یہ فیملی جو تھی اس پہ بیٹھ کے صبح میں ناشتہ کرتا کیا کرتی. تو بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے بولی کہ پتہ نہیں کون سی فیملی آئی ہے سامنے والے فلیٹ میں, ادھر کپڑے دھونے ہی نہیں آتے. گندے سر دیکھیے کتنے میلے کپڑے پڑے ہوئے. اب شوہر نے دیکھا اور خاموش ہو گیا. دوسرے دن پھر یہ کہ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ ہیں کپڑے دھونے نہیں آتے, یا تو انہیں صابن اور ڈٹرجنٹ کا پتہ نہیں ہے کون سا صابن لگتا ہے اچھا دھوتا ہے. 2-3 دن اسی طرح سے گزر گئے. پھر وہ بولی کہ اب کل میں جو ہوں اس لیے گھر جاؤں اور ان کو بتا کے کہوں کہ بھائی کم سے کم کپڑے ایسے دھوئے جاتے ہیں, دیکھو تو تم ایسے گندے گندے کپڑے پہنا دیتے. وہ جو ہے بات آئی ہے جو کہ دوسرے دن جو وہاں پہ بیٹھے ناشتہ کرنے کے لیے اس ٹیبل پر, تو بیوی نے دیکھا کہ آج تو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے. تو شوہر نے بولی کہ میرے خیال سے میرے جانے سے پہلے ہی کوئی دوسرا پہنچ گیا اور اس کو سلیقہ سکھا دیا کہ کیسے کپڑے جو ہے وہ دھوئے جاتے ہیں. تو شوہر مسکرایا, اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, آج میری چھٹی تھی تو میں تھوڑا جلدی اٹھ گیا تھا تو میں نے یہ شیشے صاف کر دیے. میں نے جو ادھر شیشے لگے ہوئے ہیں یہ صاف کر دیے. کپڑے روزانہ میں سے ہی دھوتے تھے لیکن یہ گندگی ادھر تھی, کبھی اپنی طرف بھی جھانک کے دیکھا. ادھر دیکھو گے کیا ہے, ہم فوراً خدا پر اعتراض کر دیتے ہیں, ہم فوراً زمانے کو کوسنے لگتے ہیں, ہم فوراً جو ہے دوسروں کو کوسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. ارے تم کیسے اس کو تو دیکھو. جب تم اپنے اندر جا کے دیکھو گے تو تمہیں کپڑے صاف نظر آئیں گے, سماج صاف نظر آئے گا, دوسرے آدمی کا چہرہ صاف نظر آئے گا, دوسرے آدمی کی سیرت صاف نظر آئے گی. اگر تم اپنے اندر نہیں جھانکو گے تو ساری دنیا جو ہے تمہیں گندی نظر آئے گی. تو یہ نفس کی نظریہ ہمارا کیسا ہے اس کائنات میں بہت اہم ہے. اس کی بنیاد پر ہماری قدر و منزلت ہے. ہم جتنا اس کائنات کو غور سے دیکھیے تو کتنی خوبصورت ہے. کائنات دنیا کی ہر نعمت بڑی عظیم ہے اور اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس دن بھی جس نے آپ نے سنا, بچوں کے لیے اور تکرار کر دوں کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں, لیکن ہم جب تک آزمائش میں نہیں پڑتے ہیں, کوئی مصیبت نہیں آتی ہے, تب تک ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. وہ کچھ اور دینا چاہتا ہے لیکن ہم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ پلک ہے ہم جھپکتے ہیں, یہ اگر بند ہونے کے بعد کھلے گا, کچھ بھی کمی زیادتی نہ ہو ہمارے وجود میں, صرف بند ہونے کے بعد کھلے نا. تو سورج کیا ہے ہمیں نہیں پتا, چاند کیا ہے ہمیں نہیں پتا, کمپیوٹر کیا کیا کام کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم, کیسی کیسی گاڑیاں آ گئی, کیسے کیسے کپڑے آ گئے, کیسے کیسے زیورات آ گئے, کیسے کیسے فلیٹ دنیا ترقی کر رہی, کیسے کیسے مکان بن گئے, ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. صرف یہ شٹر ڈاؤن ہو جائے کھلے نا, اتنی چیزیں, اتنی بڑی چیز. ایک انگوٹھا ہی اگر ہمارا کٹ جائے اور کوئی کان تھوڑا سا ٹائٹ ہو, ہم بٹن بند کرنا چاہیں تو 4 انگلیاں مل کے بھی بٹن کو بند نہیں کر سکتی. ایک انگوٹھا جو ہم ٹھیکا دکھا دیتے ہیں نا کسی کو, بچے ہم سے دکھا دیتے ہیں ٹھیکا, یہ ٹھیکا اگر نہ ہو تو ہم بٹن بند نہیں کر سکتے. 10 دوسرے کام تو چھوڑ دیجیے,
تو اس کی نعمتوں کو دیکھیے اور پھر اس کا شکر ادا کیے. لیکن ہم جب تک کوئی مصیبت آن نہ پڑے تب تک اس طرح متوجہ نہیں ہوتے. جب آئی فلو پھیلا تب ہمیں پتا چلا کہ ہمارے آنکھیں بھی ہیں. جب ہماری آنکھیں صبح اٹھتے وقت کھلی نہیں تب ہمیں محسوس ہوا کہ آنکھیں میں کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے وہ واقعہ ایک اور سلام بھیجے تو میں آپ کو سنا بھی ہوگا. ایک شخص تھا ایک کالونی میں رہتا تھا 4تھی 5ویں منزل پہ. تو اس نے گارڈن میں کام کرنے کے لیے ایک مالی کو بلایا. اب وہ اوپر سے 2-4 گھنٹے کام ہوا. اس کے ہمیں چائے وغیرہ نہیں تو دیکھا میں اس کو بھی پلا مزدور ہے کام کر رہا. تو وہاں سے آواز دے رہا. آواز نیچے تک پہنچ نہیں. کئی بار اس نے آواز دی تو نہیں پہنچا. تو اس نے وہاں سے ایک 10 روپے کا نوٹ دیکھا. 10 روپے کا نوٹ اٹھایا. دیکھ تھوڑی دور اور ادھر گیا تو ادھر اس نے 50 کا نوٹ پھینک دیا تھا. وہ بھی اٹھایا اس نے لیکن اوپر نہیں گیا. اوپر وہ جو بلانا چاہ رہا ہے کہ آ جائے چائے پی لے وہ اس نے نہیں دیکھا. پھر اس نے ڈھیلا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا. جب ڈھیلا پڑا تو اس نے سر اٹھا کے دیکھا. یعنی جب مصیبت آئی تو ادھر کو دیکھا. نعمتیں ملتی گئی تو جیب میں رکھتے گئے. ادھر سے بینک میں ٹرانسفر کر دو, اکاؤنٹ میں ڈال دو, ادھر فلیٹ خرید لو, ادھر زمین خرید لو. ادھر کو نہیں دیکھنا ہے, وہ تو ادھر سے آ رہا ہے. 10 روپے آئے, 50 روپے آئے, 100 روپے آئے, 1000 روپے آئے, 2 لاکھ آئے, وہ سب رکھتے رہو. جب ادھر سے ڈھیلا پڑتا ہے تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم کوئی اور بھی ہے. جبکہ وہ ڈھیلا بھی جو مار رہا ہے وہ آپ کو اور دینے کے لیے بلا رہا ہے. لیکن ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر نفس مطمئن نہیں ہوتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو مطمئن ہے وہ بنا. اور تو یہی پہ اپنے کھیلتے کودتے رہے. جو مطمئن ہے وہ ادھر ہے. یہ بہت اہم ہے. ہمیں اپنی زندگی میں کتنا اطمینان حاصل ہے, کتنا ہمیں بھروسہ ہے کہ جو خداوند عالم ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ بہتر ہے, وہ صحیح ہے. اور جو اگر مصیبت آ رہی ہے تو وہ کوئی اجر دینے کے لیے آ رہی ہے, وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے. وہ ہمارے لیے انعام کی صورت میں ہے. لیکن چونکہ ہم عام حالات میں دیکھتے نہیں ہیں لہذا وہ مصیبت ہمارے گلے آنا پڑتی ہے. ڈھیلا ہمارے پر اسی وقت پڑتا ہے جب ہم اس کی نعمتوں کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے. یہ ایک حقیقت ہے جو آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا. تو یہ جو چیزیں میں نے آج کی آپ کے سامنے کہ ہماری سوچ, ہمارا جو نظریہ ہے کائنات میں زندگی گزارنے کا, یہ ہماری روح پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑے میں بھی مطمئن ہیں تو ہم زندگی بہترین طریقے سے گزاریں گے. وہ شعر ہے کوثر کراچی گئی کہ زندگی سیرت حیدر سے سمجھیے کیا ہے. زندگی سیرت حیدر سے سمجھیے کیا ہے, یہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو اٹھائے رہی ہے. سیرت حیدر کیا تھی؟ دوسروں کے لیے قربانی, دوسروں کے لیے اصلاح, اسلام کے لیے جان میں قربان, یہ تھی ان کی سیرت. تو ان کی سیرت سے ہم حاصل کریں. یا بہت سی چیزیں ہم تو بھول جاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم, اور جب وہ اس طریقے سے ہماری دعا کو قبول کرنے کے بعد ہم سے برتاؤ کرتا ہے تو پھر ہم شکایت کرنے لگتے ہیں. ہم دعا میں ایک دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں موت ویسی عطا کر ممات محمد و آل محمد, جیسے کہ موت اہل بیت میں رسول اور آل رسول کو آئی. ہم دعا مانگتے ہیں تو رسول کو, آل رسول کی زندگی جو تھی اور جو موت آئی وہ کیسی آئی. ہر ایک کو شہید کیا گیا, ہر ایک کو پریشان کیا گیا دنیا میں, ہر ایک کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑی,
ہر ایک کو صبر کرنا پڑا. تو جب ہم نے یہ دعا کی ہے کہ پروردگارا ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ویسی موت عطا فرما، ویسی زندگی عطا فرما جیسی ان کو عطا کی تھی. تو اب اگر ہمارا زندگی میں امتحان ہو رہا ہے تو یہ شکایت کا ہے کی، یہ شکایت کا ہے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ مانگا تھا جب اس نے دیا تو ہم اس کو بھول گئے، ہم الٹا شکایت کرنے لگے یہ دیا کیوں تم نے. یہ مصیبتیں، یہ مسائل، یہ پریشانیاں اگر ہم اس کی عطا سمجھ کر اختیار کریں تو اس کا اجر ہے، اور اگر اس کی مشکلیں اور مصیبتیں سمجھ کے محسوس کریں اور اس کو برداشت کریں گے تو پھر کوئی اجر وغیرہ نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی نقصان و گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی نقصان و گھاٹا. نفس مطمئنہ یہاں پر آتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں. ہونا ہی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے خداوند عالم کے نمائندے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ دعا نہ کرو کہ پروردگارا ہمیں امتحان میں مبتلا نہ کر. یہ دعا مت کرو کہ ہمیں امتحان اور مصیبت میں مبتلا نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر امتحان نہیں دو گے تو ڈگری نہیں ملے گی. ڈگری تو اسی کو ملتی ہے جو امتحان میں اپیئر ہوتا ہے، جو امتحان میں بیٹھتا ہے. تو خدا سے یہ دعا نہ کرنا کہ مجھے مشکلات میں، پریشانیوں میں آزمایا نہ جائے، بلکہ یہ دعا کرنا کہ پروردگارا جو بھی تو امتحان لے اس میں مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے ثابت قدم رکھنا. یہ دعا ہونی چاہیے. یہ دعا نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے میرے اوپر کوئی مصیبت نہ پڑے. مصیبت نہیں پڑے گی تو یہ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ جنت میں بھی جائیں گے تو جنت کے نچلے درجے میں رہیں گے. جنت کی سلم کالونی میں رہیں گے آپ اگر جائے امتحان نہیں دیں گے. امتحان اگر دیں گے تو پھر اس حساب سے آپ کی ڈگری آپ کو ملے گی اور اس حساب سے آپ کو محل ملے گی، آپ اس حساب سے آپ کو سوسائٹی کالونی ملے گی. وہاں پر جو جتنا زیادہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوگا، رسول اللہ جو اب دلی کے لحاظ سے کہیں کہ ایک طریقے سے کناٹ بیس پہ کہتے ہیں رسول اللہ کا گھر ہے، تو جو بھی رسول کی سیرت پہ عمل کرے گا، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرے گا، اس کو گھر کناٹ بیس سے قریب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے امتحان دیے، اس نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، اس نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں، وہ کانفرنسوں میں شریک ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کے عبادت گزار بندوں کا ایک نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو اس کا اسے اجر ملے گا. تو امتحانات سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. یہی امتحانات جتنا امتحان دیتا جاتا ہے روح اس کی مضبوط اور پختہ اور بردبار ہوتی جاتی ہے. جتنا زیادہ آپ آزمائشوں سے گزریں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں. اتنے آپ دیکھیں دنیا میں بھی جو چیزیں زیادہ گھسی پٹی جاتی ہیں، میں اور مثال بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ دیکھیں ایک گیہوں کا دانہ ہے، ایک گیہوں کا دانہ اس کی کیا قیمت ہے؟ جب وہ سادے اس میں رکھا ہوا ہے، پلیٹ میں رکھا ہوا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ 1 پیسہ 2 پیسہ. آج کے زمانے میں بھی ایک گیہوں کا دانہ کتنے کا ہوگا؟ 1 پیسے کا، 2 پیسے کا، 5 پیسے کا ہوگا. لیکن اگر اس گیہوں کو آپ چکی میں ڈال کے پیس دیں، گیہوں 1 کلو گیہوں کی قیمت کیا ہے؟ اور 1 کلو گیہوں جو چکیوں کے درمیان میں پس جائے اور آٹا بن جائے تو اس کی قیمت بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ یعنی یہ مسائل اس نے جھیلے. بلکہ اور پہلے چلے جائیے، اس گیہوں کو زمین میں دفن کر دیا، دم اڑے گا اس کا؟ نہیں گزرے گا. اب اس کو برداشت کرنا ہے. وہ سیلن، وہ جو حفظ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے آج کل ہیومیڈیٹی جو ہوتی ہے کہتے ہیں، آپ اسے دیکھ رہے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ گیہوں کا دانہ یا کوئی کسی بھی اناج کا دانہ اس میں دفن کر دیا گیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی. یہ مصیبت ہی تو ہے اس کے اوپر، اور نہیں تو اور پانی بھی ڈال دیا گیا.
سڑی ہوئی کھاد ڈال دی گئی، یہ سب اس کے لیے مصیبتیں ہیں، لیکن اس نے ان کو برداشت کیا۔ سورج کی تیز گرمی اس کے اوپر پڑی، رات کی شدید اوس اس کے اوپر پڑی، یہ سب مصیبتیں اور مصائب ہیں۔ جیسے جیسے یہ مصائب اس کے اوپر پڑتے گئے اور یہ برداشت کرتا گیا، تو ایک دن دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ پودا بن گیا۔ اب یہ ایک دانے گندم سے اس کی قیمت زیادہ ہو گئی، اور دھوپ پڑی اور پانی پڑا اور کھاد پڑی، اور اس نے اپنے آپ کو ہواؤں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا، تو دھیرے دھیرے یہ پودا بن گیا۔ اس کے بعد میں پھر آفتیں آنی شروع ہوئی، تیز دھوپ آ گئی، اس میں بالیاں نکل آئی۔ اب ان بالیوں کی قیمت اور بڑھنی ہے، ایک دانے سے 100 دانے ہو گئے۔ اب اور دھوپ چلی، لو چلی، اب یہ سوکھ کے ایک بال بن گئی لگی۔ پھر اس کو نکالا گیا بیلوں کے ذریعے سے، پیروں کے نیچے یا مشین میں ڈال کر، یعنی مصیبت پہ مصیبت، آزمائش پہ آزمائش، لیکن یہ برداشت کرتا گیا، اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ گیہوں بن گیا، گیہوں کو چکی میں ڈال کے اس کو پیس دیا گیا، اس کی قیمت اور بڑھ گئی۔ اب اس کے بعد میں پھر اس میں پانی ملا دیا گیا، اس کو اور مکے مارے گئے، پیٹا گیا، آٹا بن گیا، اس سے پیڑے بنائے، لوئی بنائی، روٹی بنا کے اس کو اور جلتے ہوئے توے پر رکھ دیا گیا۔ اب اتنے بڑے آٹے کی قیمت اگر پہلے 2 روپیہ تھی، تو اب اس کی قیمت 5 اور 6 روپے ہو گئی۔ یعنی جتنا جتنا اب اس کو جو ہے انسان نے کھا لیا۔ انسان اشرف المخلوقات، یہ ذرہ جو گیہوں کا تھا، جو روح نہیں پائی جاتی تھی اس میں، اب یہ اشرف المخلوقات کا جز بن گیا، یعنی کمال کو پہنچ گیا۔ یعنی ایک گندم کا دانہ اگر وہ مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت کر لے، صبر کر لے، تو خداوند عالم ان مصیبتوں کے بدلے اس کی قیمت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی اگر قربانیاں دے کر، ایثار کے ذریعے سے، بزرگواری کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، خمس کی ادائیگی کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کے ان امتحانات میں شریک ہوتا رہے اور صبر سے کام لے، تو خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک پلٹ اپنے رب کی طرف۔ یہ ہے کمال انسان کا۔ تو مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور نہیں بھاگنا ہے، ہاں اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو کوئی عہدہ دکھائے اور آپ اس کی طرف بھاگتے چلے جاؤ۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ دو اور ادھر کو چلے جاؤ۔ شیطان کوئی منصب تمہیں پیش کرے، تم فوراً الہی منصب کو چھوڑ کر اس طرف بھاگتے چلے جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں ثابت قدم تمہیں رہنا ہے۔ ہر زمانے کا امتحان الگ ہوتا ہے، کہیں جنگیں ہوتی ہیں، کہیں پیسے کا امتحان ہوتا ہے، کہیں جو منصب اور عہدوں کا امتحان ہوا کرتا ہے، اس میں آپ کو انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ بات ہو گئی کہ نہیں صاحب سیاست تو یہی ہے، سیاست جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ جیسا زمانہ ہو ویسا کام کرو تاکہ ہم ثابت کر رہے ہیں ہم زندہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سیاست کرنی ہے تو اہل بیت سے سیکھیے۔ ایک سلوات دے دیں۔ امام حسن علیہ السلام دیکھیں، یہ سیاست جو دور میں آئی ہے شروع سے رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلامی سیاست کوئی نہیں ہوتی، الہی سیاست کوئی نہیں۔ اسلامی سیاست بھی ہے، الہی سیاست بھی ہے، اہل بیت کی زندگی میں بھی سیاست پائی جاتی ہے۔ خود امام حسن علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصلی سیاست ہے کیا؟ السیاست ہی ان ترى حقوق اللہ،
سیاست یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی رعایت کی جائے، اللہ کے حقوق کی رعایت کی جائے، حقوق الاحیاء و حقوق الاموات، زندوں کے حقوق کی رعایت اور جو اس دنیا سے گزر گئے اموات ہیں، مردہ ہیں، ان کے حقوق کی رعایت۔ یعنی یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ زندہ لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اور کچھ جو گزر گئے ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ بعض نااہل اولاد تو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے باپ کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، جو کچھ بھی کمایا ہے ہم نے اپنے گھٹنوں کی کمائی سے کمایا ہے۔ یہ جملہ امام احمد کا بھول گیا کہ حقوق اموات کا بھی تمہارے اوپر احسان ہے، حقوق ہیں ان کی بھی رعایت کرنی ہے تمہیں۔ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا وجود جو ہے اس کے آباء و اجداد کر دیا ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ اس وجود کو بھول گیا، کہہ رہا کہ نہیں میرے لیے زمین مکان نہیں چھوڑ کے گئے۔ حقوق الاحیاء، زندوں کے حقوق، ابھی پورا امام پورا حقوق رسالہ حقوق ہے، پوری ہر ایک کے حقوق انہوں نے بیان کیے ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے میں ان سے بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ حقوق الاباء تھوڑا سا مولانا نے بتایا ہے، فَأَمَّا حقوق اللَّهِ فَأَدَاءُ مَا طُلِبَ، حقوق زندوں کے حقوق کیا ہیں تمہارے اوپر، یہ خدا کا حقوق حق کیا ہے تمہارے اوپر کہ فَأَدَاءُ مَا طُلِبَ، جو چیزیں خداوند عالم نے تم سے طلب کی ہیں ان کو ادا کرو۔ اگر نماز کے لیے کہا ہے تو اس کو ادا کرو، اگر روزے کے لیے کہا ہے تو اسے ادا کرو۔ جو بھی ذمہ داریاں خداوند عالم نے دی ہیں تمہارے اوپر ان کو تم ادا کرو۔ یہ سیاست ہے ایک مسلمان کی۔ وَاجْتَنَابُوا عَمَّا نُهِیَ، اور ان چیزوں سے پرہیز کرو جن سے نہیں کی گئی ہے، منع کیا گیا۔ بہترین سیاست، اسلامی سیاست، الہی سیاست یہ ہے کہ جو چیزیں خدا نے تم سے طلب کی ہیں ان کو ادا کرو، جن سے منع کیا ہے ان سے پرہیز کرو۔ یہاں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ بھائی دھوکہ دینے کو منع کیا ہے تو دھوکہ مت دو، کسی کو پریشان کرنے کے لیے منع کیا ہے تو پریشان مت کرو، اگر کسی پر ظلم کرنے کے لیے منع کیا ہے تو ظلم مت کرو۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے تو مدد کرو، اگر عبادات کے لیے کہا گیا ہے تو عبادات کرو۔ یہ ساری چیزیں اس جملے میں بنا ہے۔ وَأَمَّا حُقُوقُ الْأَحْيَاءِ، اور زندوں کا حقوق کیا ہے، فَهِيَ أَن تَقُومَ بِوَاجِبِكَ نَحْوَ إِخْوَتِكَ، تم ویسے کام کرو جیسے کہ تم دوسروں سے چاہتے ہو۔ دوسری حدیث میں بھی پیغمبر کی ہے کہ تم مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے ان چیزوں کو پسند کرے جو وہ دوسروں سے چاہتا ہے کہ اس کے لیے کی جائے۔ مثال کے طور پر میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرا احترام کیا جائے تو میں بھی دوسرے کا احترام کروں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری عزت کی جائے تو میں بھی دوسروں کی عزت کروں۔ یہ ناممکن ہے کہ میں دوسرے کی عزت نہ کروں اور کوئی دوسرا میری عزت کرے، نہیں۔ یہ سیاست، اسلام کی سیاست یہ ہے کہ جیسا تم بھائی سے توقع رکھتے ہو ویسا ہی تم بھی انجام۔ وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْ خِدْمَةِ أُمَّتِكَ، اور تم اب تو اگر کہیں نیتا بن گئے ہو، تم کیا کہتے ہیں رہبر بن گئے ہو، تو تم اپنی امت کی خدمت سے دور نہ بھاگو۔ امت کی خدمت کرنی ہے، یہ تمہارے حقوق میں سے۔ وَأَن تُخَلِّصَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ مَا أَخْلَصَ لِأُمَّتِهِ، اور تم ولی امر کے لیے، اپنے رہبر کے لیے ویسا ہی اخلاص پیش کرو جیسا کہ تم امت سے اپنے لیے چاہتے ہو۔ یعنی امام ہے تو ہم امام کے سامنے ویسے ہی حاضر رہیں جیسے کہ، یعنی اگر جیسے ہم ادھر حاضر رہیں گے ویسے ہی ہم توقع کر سکتے ہیں دوسرے سے، بغیر ادھر کو جھکے ہوئے ہم کسی کو اپنی طرف نہیں جھکا سکتے۔
سیاست یہ ہے اتنا اخلاص رکھو. وَأَن تَرْفَعَ أَمِيرَتَكَ فِي وَجْهِهِ إِذَا مَا هَذَا عَنِ الطَّرِيقِ السَّوِيِّ. یہ جو خداوند عالم حقوق بتا رہا ہے امام صادق علیہ السلام کے ذریعے سے فرما رہے ہیں کہ تم ایسا اخلاص جیسا کہ بلیان کے لیے رکھتے ہو، اگر امت سے تم اخلاص چاہتے ہو تو ویسا اخلاص پیدا کرو اپنے اندر. وَإِذَا مَا هَذَا عَنِ الطَّرِيقِ السَّوَىٰ وَأَمَّا حُقُوقُ الْأَمْوَاتِ فَهِيَ أَن تُذْكَرَ خَيْرَاتِهِمْ. لیکن زندوں کے حقوق ان کی جو مدد کر سکتے ہو کرو، امت کے لیے تم کہتے ہیں باعث رحمت بنو، ان کی خدمت کرو. اور اموات کا حق یہ ہے کہ ان کے جو کار خیر ہیں، جو ان کی اچھائیاں ہیں، ان کا تذکرہ کرو. اگر تمہارے بزرگوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا تذکرہ کرو کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. یہ ایک پہلو ہے. تتغاضى عن مسائهم وإن لهم ربا يحاسبهم. اور اگر ان کے اندر کوئی خامیاں تھی، خدا نخواستہ کوئی غلطیاں تھی، بات کو گراتے ہیں. ہمارے زیادہ سڑیا کہتے ہیں کوئی ایسا کر دیا تھا، ایک زمانہ تھا ایسا. نہیں، ان کے جو عیوب ہیں، ان کی جو کمیاں رہی ہیں، ان کی جو برائیاں رہی ہیں، ان پر پردہ ڈالو. ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مر گیا اس کی برائی نہ کرو. اگر اس نے اپنے آپ اپنے گناہ چھپا رکھے ہیں تو تمہیں ضرورت نہیں ہے ان کو بیان کرنے کی. ہاں، اعلانیہ طور پر تو زندوں کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر وہ اعلانیہ طور پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اگر آپ اس کا کہیں ذکر کریں تو وہ غیبت نہیں ہے. اگر اعلانیہ طور پر کوئی شراب پی رہا ہے سڑک پہ تو آپ کسی سے کہیں بڑا شخص شراب پی رہا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. ہاں، ایک شخص اپنے گھر میں چھپ کے شراب پی رہا ہے، اتفاق سے آپ کو اطلاع مل گئی اور آپ کہتے ہیں فلاں شخص شراب پی رہا ہے، یہ گناہ ہے، یہ غیبت. تو سیاست یہ ہے کہ خدمت کرو جس کی امت کی، اللہ کے حقوق ادا کرو، اپنے زندوں کے حقوق ادا کرو، اپنے مردوں کے حقوق ادا کرو. اس طریقے کی سیاست اگر آپ کرتے ہیں تو یہ سیاست ہے اہل بیت ہے. یعنی اگر آپ کوئی منصب عہدہ چاہتے ہیں حکومت میں تو آپ کو چاہیے کہ یہ جذبہ رکھیں کہ اس کے ذریعے سے ہم خدمت کریں گے، تب تو آپ کے لیے صحیح ہے، ورنہ یہ کوئی منصب مقام عہدہ صحیح نہیں. نفس اسی وقت مضبوط ہوگا جب آپ اندر سے ان کار خیر کو انجام دیں گے. دیکھیں، گناہ کرنے کی ایک سب سے بڑی جو مشکل ہے اور نقصان ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے. جتنا انسان گناہ کرتا جائے گا اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا جائے گا، اور جتنا وہ گناہوں سے دور رہے گا اور اچھے کام کرے گا وہ اندر سے مضبوط ہوتا جائے گا. اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہوتا چلا جائے گا. اور یہ نفس مطمئنہ تاریخ میں بہت سے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا ملتا ہے کہ جہاں پر یہ نفس مطمئنہ جمع ہو جاتا ہے. اکا دکا نفس مطمئنہ ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک خاص جگہ پر انفاس سے مطمئنہ جمع ہو جائیں. یہ مثال سے کربلا کے میدان میں دیکھیں. امام حسین علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ نفس مطمئنہ ہے. شب عاشور آپ نے اصحاب و اعزہ کو جمع کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل کا دن کوئی زندہ نہیں بچے گا، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہاری جان کے دشمن نہیں ہے. تمہاری جان کے دشمن اس وقت تک ہیں جب تک تم میرے ساتھ رہو گے. لہذا ایسا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی جانا چاہتا ہو چلا جائے. مکے میں بالکل سناٹا تھا. پھر امام حسین علیہ السلام نے دوسرا امتحان لیا. کہا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ روز قیامت محشر کے روز تم مجھ سے آنکھیں نہ ملا سکو گے
اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، تمہاری جنت کی گواہی میں لیتا ہوں، ذمہ داری میں لیتا ہوں، یعنی جنت میں جاؤ گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا ہے، اس کے اتنا جنت کے لیے کافی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کسی امام کی اگر اتنی مدد کر دی جائے کہ اس کے برابر میں ہم آ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ جنت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد میں بھی جب کوئی نہیں ہلا تو امام نے ایک اور جذباتی اور فطری قدم آگے بڑھایا اور جو چراغ جل رہا تھا اسے گل کر دیا کہ وہ اگر ایسا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے شرم آ رہی ہے تو اب میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، تم خود بھی جاؤ اور اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ بھی پکڑ کر اسے لے جاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا کہ جناب عباس کھڑے ہوئے، جناب زہیر کھڑے ہوئے اور اصحاب کھڑے ہوئے اور سب نے یہ کہا کہ اگر ہماری جانیں 70 مرتبہ بھی آپ کے قدموں میں نثار کی جائے تو ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب ثابت قدم تھے، سب نفس مطمئنہ تھے۔ لیکن ان کے کیسے کیسے امتحان لیے گئے۔ کربلا کا واقعہ گزر گیا، 11ویں محرم سے جو امتحان لیا گیا ہے وہ کس کا لیا گیا ہے آپ کے علم میں؟ ایک بیمار ہے جو ابھی باپ کی شہادت کے بعد غش کے عالم سے بیدار ہوا ہے اور اس وقت اس کی حالت یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں خاردار لنگر پڑا ہوا ہے، گلے میں خاردار توق پڑا ہوا ہے۔ یہ امتحان تو جسم کا امتحان ہے۔ میں نے عرض کیا انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، روح کا بھی امتحان ہے۔ روح کا امتحان کیا ہے کہ یہ اس حالت میں اس کے ہاتھ میں ان اونٹوں کی مہار تھما دی گئی ہے جن اونٹوں پر، جن بے گجاوا اونٹوں پر سیدانیاں اور وہ بھی برہنن سر ننگے جن کی چادریں چھن چکی ہیں، پیاسی اور بھوکی سیدانیاں سوار کی گئی ہیں۔ یہ ذہنی طور سے روح کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، یہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، راستے میں متعدد واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جہاں پر امام تعزیانے کھاتے کھاتے بس کس طریقے سے برداشت کرتے ہیں کوئی بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، کل بھی سنا تھا کہ ایک مرتبہ یہ قافلہ چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام کا جو سر نیزے پر تھا وہ سر نیزے کے ساتھ زمین میں گڑ جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا ہے۔ شیخ تعزیانہ لے کے امام سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سید سجاد یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سید سجاد اپنی بیڑیوں کو تھامے ہوئے، ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے اس سر کے نزدیک آتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے بابا سے خطاب کرتے ہیں، بابا اے بابا میرے جسم میں مزید تعزیانے کھانے کی سکت باقی نہیں ہے، یہ بتا دیجئے کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ سر سے آواز آئی، اے بیٹا سجاد میری بیٹی سکینہ اس قافلے سے دور چھٹ گئی ہے، جب تک وہ قافلے میں شامل نہ ہوگی یہ سر آگے نہ بڑھے گا۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام جناب زینب کو لے کر اس بچی کی تلاش میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، ان کے ایک معصمہ ہے جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھائے ہوئے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے معصمہ آپ کون ہیں؟ کربلا سے جب سے ہم نکلے ہیں کوئی ایسا شفیق اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہ ملا۔ کبھی شمر نے تعزیانے لگائے، کبھی خوری نے تعزیانے لگائے، کبھی اور نے اذیتیں پہنچائی، لیکن کسی نے دست شفقت نہ پھیرا اس یتیمہ پر۔ آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے نگاہ لگائی، اے بیٹی زینب تم نے نہیں پہچانا؟ ارے جب سے میرا حلال میرا مادہ
سینے سے نکلا ہے، میں قافلے کے ساتھ ساتھ ہوں، یہ بچی جو میری تھی میں نے آغوش میں رہ گیا اور اگر قافلہ آگے بڑھا۔ آج آپ کو معلوم ہے ان کے 13 سفر کی تاریخ ہے، یہ تاریخ جناب سکینہ کی رحلت سے متعلق ہے، ان کی شہادت سے متعلق ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ قافلہ جب زندان میں چلا گیا، صعوبتیں برداشت کرتا ہوا چلا گیا، کوفہ و شام کے بازاروں سے امتحان دیتا ہوا گزر گیا۔ یزید کے دربار میں بچی نے اپنی آغوش میں بابا کو بلا کر امتحان دے دیا۔ اس کے بعد میں لے جا کر زندان میں ان کو رکھا گیا۔ کیسی زندان کہ نہ دن میں دھوپ کی تمازت سے امان میں ہے، نہ رات میں اوس سے امان میں ہے، اور ایسی حالت ہے کہ کھانا پینا کتنا پہنچتا ہے یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جناب زینب سے خطاب کرتے ہیں، اے بھٹی اماں آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی ہے، اے بیٹا یزید کی طرف سے جو زندان میں کھانا پانی آتا ہے وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اب جس میں اتنی طاقت بھوکے رہ کر باقی نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ یہ حال تھا، یہ بچے بھوک اور پیاس میں زندگی گزار رہے تھے۔ جناب سکینہ بھی انہی میں کی ایک بچی تھی، لیکن جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کو بے حد چاہتی تھی اور زندان میں رہ کر بھی مدینے جانے کی خواہش کرتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا جب شام کا وقت ہوتا تھا تو آپ نے دیکھا ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے جاتے ہیں، آوازیں دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ جناب سکینہ جناب زینب سے پوچھتی تھی، اے بھوٹی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب یہی ہوتا تھا کہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو بس ایک چھوٹا سا سوال کرتی تھی، اے بھوٹی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہم مدینہ کب واپس جائیں گے؟ میں کہوں گا اے سکینہ تمہاری آرزو پوری نہ ہوگی، تم اسی زندان میں اپنے آقا سے ملو گی۔ وہی ہوا، ایک مرتبہ رات میں زندان سے رونے کی آواز بچی کی بلند ہوئی۔ بچی ایک مرتبہ سوتے سوتے رونے لگی، بابا بابا کہہ کے ادھر ادھر جانے لگی۔ پوچھا کہ بیٹی سکینہ کیا ہوا؟ جواب دیا، اے بھیا اے بھوٹی اماں میرے بابا بھی آئے تھے، مجھے لینے کے لیے آئے تھے، بابا کہاں ہے؟ یہی کہیں ہے، بابا مجھ سے ملتے کیوں نہیں ہے؟ زور زور سے رونے کی آوازیں جب بلند ہوئی تو یزید کا محل جو زندان کے سامنے ہی تھا، یزید نیند سے بیدار ہوا۔ جب یہ قرآن سنا تو اس نے اپنے کارندوں کو بلایا، کہا معلوم کرو کہ ماجرا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیٹی سکینہ امام حسین کی بچی سکینہ بیدار ہو گئی ہے، وہ رو رہی ہے، وہ بابا کو یاد کر رہی ہے۔ پوچھا کہ وہ کیسے خاموش ہو سکتی ہے، اس کا رونا کیسے بند ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ یہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، اس وقت بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہے۔ اگر اس کے باپ کا سر اس کے پاس بھجوا دیا جائے تو شاید اسے سکون آ جائے۔ آپ دیکھیے چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو انہیں کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے۔ یہ سکینہ کیسی بچی تھی، کیسی مظلومہ تھی کہ یہ جب رو رہی ہے تو اس کو کھلونے نہیں دیے جا رہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دی جا رہی ہے۔ باپ کا کٹا ہوا سر اس کے پاس، باپ کا سر پہنچا تو سکینہ نے آغوش میں لیا اور اوسار رکھ دیے۔ اے بابا آپ کہاں ہیں؟ ہمارے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے، ہمارے گھروں میں آگ لگا دی گئی، ہماری جانیں چھینی گئی، ہمارے گالوں پر تماچے لگائے گئے، جو گوشت والے آپ نے پہنائے تھے وہ بھی ظالموں نے چھین لیے۔ لوگوں نے دیکھا، زندان کے لوگوں نے دیکھا، سید سجاد
کہ ایک مرتبہ یہ بچی چیختے چیختے اس کی آواز دھیمی ہونے لگی اور ایک مرتبہ یہ سر پہ سر رکھ کر خاموش ہو گئی. لوگ سمجھے کہ شاید یہ روتے روتے سو گئی ہے، لیکن ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، بہن کا شانہ ہلایا، اے سکینہ اے سکینہ، لیکن کوئی جواب نہ آیا. سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. ایک اور وقت برپا ہو گیا. جناب زینب نے ان کی فریاد کی، اے بھیا میں آپ کی امانت کو سلامت نہ رکھ سکی. سکینہ کی صدائیں بلند لگی. غسل دفن کا اہتمام کیا جانے لگا. غسالہ کو بلایا گیا. غسالہ نے غسل دینا شروع کیا. ایک مرتبہ غسالہ چیخ مار کر الگ ہو گئی. دو موقع ایسے ہیں جہاں پر غسل دینے والے چیخ مار کے جنازے سے جدا ہو گئے. ایک شہزادی فاطمہ زہرا کا جنازہ تھا. جب مشکل کشا مولا کائنات خیبر و خندق کو فتح کرنے والا چیخ مار کر اور جنازے سے دور ہو گیا تھا کہ اے فاطمہ تم نے مجھے نہیں بتایا، تمہارا پہلو شکستہ تھا. اور یہ ایک وہ موقع ہے جو غسالہ جناب سکینہ کو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے الگ ہو گئی. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، اور پوچھتی ہے وہ اے شہزادی کیا یہ سکینہ بیمار تھی؟ کہا یہ بیماری نہیں تھی. ایسا نہیں ہے. کا کیا ہوا؟ کہا اس کا لباس اس کے جسم سے چپکا ہوا ہے، کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر زخم نہ ہو. جناب زینب فرماتی ہے اے غسالہ اسے کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ کربلا سے لے کر اس زندان تک اس نے اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ سکینہ. جناب زینب نے دم کا اہتمام کیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے کن کپڑوں میں سکینہ کو کفن پہنایا ہوگا. ایک مرتبہ ایک ننھی سی قبر اسی زندان میں کھوٹی. ایک مرتبہ جیسے ہی اس ننھی سی لاش کو قبر میں لٹانے لگے، قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے. اے سید سجاد لاؤ میری بیٹی کی امانت میرے حوالے کر.